محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ نگاہیں عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہیں عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں نازنین حسین۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا میرے حاضر ہونے کا مقصد، تو راہ حق پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے، خوش آمدید ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اسلام کے 12 مہینے ہوتے ہیں: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ۔ لیکن ان میں سے ایک بہترین مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، جو اسلام کے حساب سے یہ چوتھا مہینہ ہے ربیع الاول کا۔ ایک مسلمان کو اسلام کے کسی مہینے کے بارے میں پتہ ہو نہ ہو، لیکن ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں مسلمان کا ایک ایک بچہ جانتا ہے، اس کی محبت سے، اس کی لذت سے وہ متاثر ہوتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں سرکار دو عالم، تاجدار حرم، رحمت العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوق اللیل نامی محلے میں 22 اپریل 571 عیسوی کو صبح دوشنبہ کے دن آپ دنیا میں تشریف لائے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے لیے رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے۔ دنیا میں نا 2 ہستی ہے جس کا ہم کبھی بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ وہ 2 ہستی کون سی ہے؟ ایک ہمارا رب اور ایک ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 2 ہستی ہیں، اگر ہم چاہیں اور اب پوری دنیا کے لوگ اس پہ ہم جمع ہو جائیں، یعنی جتنی بھی اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے تمام مخلوق جمع ہو جائے اور ہم سوچیں کہ ہم اپنے رب کا اور اپنے نبی کا حق ادا کریں، تو یقین مانیں ہم ذرہ برابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہماری زندگی کی اللہ رب العزت نے جو سانسیں دی ہیں، جو ابھی غفلت میں ڈوبی ہوئی ہیں، اگر ہم نبی کی سیرت کو جان لیں، نبی کی بتائے ہوئے راستے پر چلیں، تو یقین مانیں ہماری زندگی ختم ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، ان کی عزت، ان کی محبت، ان کا حق ادا نہیں ہو پائے گا۔ آپ کو پتہ ہے، ایک موٹی سی بات بتاتی ہوں میں۔ ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہے، ہم سب کے گھر کا ماحول ایسا ہو چکا ہے کہ ہمارا بچہ اگر اسکول جائے، اس کے پاس ٹائی بیلٹ نہ ہونا تو ماں خوف زدہ ہوتی ہے، بہن خوف زدہ ہوتی ہے کہ ارے میرے بچے کے پاس ٹائی نہیں ہے، بیلٹ نہیں ہے، اسکول میں جائے گا تو میرے بچے کو پنشمنٹ ملے گی، سزا ملے گی۔ بچے کو تو ماں بھیج دیتی ہے، لیکن ماں کے دل میں ایک خوف ہوتا ہے کہ کہیں میرے بچے کو اسکول میں سزا نہ مل جائے۔ اور جب بچہ اسکول سے آتا ہے تو ماں فوراً پوچھتی ہے بیٹا یا بیٹی آپ کو سر نے پنشمنٹ تو نہیں دی، سزا تو نہیں دی، کچھ کہا تو نہیں کہ آپ کے پاس ٹائی بیلٹ نہیں تھا؟ استغفر اللہ۔ ہمارے اندر دنیاوی زندگی کو لے کر، اسکولوں کو لے کر اتنا خوف، اور ہمارے گھروں سے روز سنت کا جنازہ نکل رہا ہے۔ ہم بے نمازی ہیں، ہمارے گھر میں قرآن نہیں کھل رہا ہے، ہمارے گھر میں نبی کی سنت کو زندہ نہیں کیا جا رہا ہے، اور ہمیں اس بات کا خوف نہیں ہے۔ ہمارے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی، ماں بہن بیٹیوں پر ظلم زیادتی ہونے لگی، ان کی عزت کی دھجیاں اڑنے لگی، اور مجبور بے بس طلاق شدہ بیواؤں پر ظلم زیادتی ہونے لگی، تو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا۔ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے۔ ہمارے گھروں میں جو ہے سنتوں کا جنازہ نکل رہا ہے، ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا، ہماری بیٹی نماز نہیں پڑھتی، ہمارے اندر خوف نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کس لیے بھیجا تھا؟ تاکہ ہماری آخرت سنور سکے، ہماری دنیا بھی سنور سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں کو اٹھ کر ہمارے لیے، ہم امتی گنہگار امتی کے لیے رات میں روتے تھے کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ ہم وہ گنہگار امتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں سجدے نہیں ہو رہے ہیں، ہمارے گھروں میں عیاشیوں کے اڈے لگے ہوئے ہیں، گانا سننے میں ہم اتنے ملوث ہیں کہ ہمیں نبی کی سیرت نہیں پتہ چل رہی ہے۔ کہاں گئے وہ مسلمان، کہاں گیا وہ ایمان؟
ہم بالغ ہو چکے ہیں، ہم بڑے ہو چکے ہیں، ہم پر اسلام کے جو 5 ارکان ہیں وہ ہم پر لاگو ہو چکے ہیں۔ اسلام کے 5 ارکان کیا ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کلمہ۔ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر ہم مسلمان ہو گئے۔ صرف مسلمان ہونا انف نہیں ہے، ہمیں مومن بننا ہے، ہمیں مومنہ بننا ہے۔ ہم کب بنیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزتوں کو بیان کیا، آپ کی جو ایک مقدس مکرم ہستی ہونے کا جو بیان کیا، یقین مانیں ہماری سانسیں گزر جائے گی، نبی کا حق ادا نہیں ہوگا۔ کب آئے گا ہمارے اندر خوف؟ ہمارے بچہ روتا ہے اگزامپل کے طور پہ، وہ کہتا ہے کہ امی ہمیں یہ کھلونا چاہیے، ماں کہاں سے بھی کیسے بھی کر کے وہ کھلونا بچے کو لا کر دیتی ہے۔ بچہ نماز نہیں پڑھتا، ماں مسجد کا دروازہ نہیں دکھاتی، ماں جو ہے بیٹی کو نماز کا جو ہے پہلو دار نہیں بناتی۔ کیوں نہیں بنا رہی؟ کیونکہ وہ خود نماز سے غافل ہے، قرآن سے غافل ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 12 دن کے لیے نہیں آئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے 12 دن، ہم لوگ اچھے سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی کپڑے کی تیاری میں لگ گیا کہ ہمیں اتنے اچھے کپڑے پہننا ہے، جو ہم نے رسموں کو ایجاد کر رکھا ہے کہ ربیع الاول کے دن ہم یہ کپڑے پہنیں گے، ہمارے گھر میں ایسے کھانا ہونا چاہیے، ہمارے گھر کا ڈیکوریشن ایسا ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے گھر کو چاہے ہم جتنا بھی ڈیکوریٹ کر لیں، کتنا بھی سجا لیں، اگر سنت نہیں ہے، نماز نہیں پڑھا جا رہا، قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے، ذکر نہیں کیا جا رہا ہے، تو وہ گھر قبرستان کے مانند ہے۔ ہم کتنی بھی کوشش کر لیں، ہم کتنا بھی اپنے اوپر میک اپ کا کور کر لیں، اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی ہمارے چہرے پر کبھی نور نہیں آ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا دیکھیے ایک بات اور میں کہنا چاہوں گی کہ ہر ربیع الاول ہم لوگ کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو آئیے اس ربیع الاول ہم یہ کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احفظ لسانک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ یہی زبان ہے جس نے ہمارے گھروں کے ماحول کو بگاڑ رکھا ہے۔ ہم نے اپنے لفظوں سے، ہم سب اپنے لفظوں سے، اپنے رویوں سے، اپنی باتوں سے، اپنے گھر کے جو فرد ہیں، گھر کے جو ممبر سے ہیں، گھر والے ہیں، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہوں، ہمارے پڑوسی ہوں، ہمارے دوست ہوں، اور ہمارے ماں باپ بھائی بہن ہوں، اپنے لفظوں سے ان کی جو ہے دھجیاں بگاڑ رکھی ہیں، ان کو اذیت دے رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر جو ہے تم نے نماز نہیں پڑھی، آپ نے توبہ کر لی، نماز قضا کر لی، اللہ معاف کر دے گا، لیکن اگر آپ نے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف دی تو یہ معاملہ اللہ تک کا نہیں ہے، یہ معاملہ اس بندے کا اس بندے سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور ہم لوگ کو یاد بھی نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے لفظوں سے، اپنے الفاظوں سے کتنے اپنے ماں باپ کو تکلیف دی ہے۔ تو اس ربیع الاول یہ یونیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ رشتوں کو بچانے کے لیے اگر تمہیں جھکنا پڑے تو تم جھک جاؤ۔ خدا کی قسم اگر جھکنے میں محسوس کرو، ذلت محسوس کرو، شرمندگی محسوس کرو، قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ وہ نبی جو اینی ٹائم ان کی زبان پر اے اللہ میری امت کو بخش دے، حتیٰ کہ آپ دنیا سے جا رہے تھے جب جبرائیل امین آئے اور حضرت اسرائیل اسلام آپ کی جان نکالنے کے لیے آئے، اس وقت اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ پہلے اے اسرائیل تم جاؤ اور اللہ سے پوچھو کہ جتنی مشقت مجھے ہو رہی ہے جان نکالنے میں، کیا اتنی مشقت میری امتی کو ہوگی؟ اور اللہ سے یہ بھی کہہ کر آنا کہ اے اللہ میری امت پر مشقت نہ ڈالے، جو عذاب جو سختیاں میں برداشت کر رہا ہوں وہ سختی میری امت برداشت نہ کرے، میری امت کو بخش دے اللہ، تب میں اس دنیا سے جاؤں گا۔ وہ نبی جو راتوں کو روتے تھے، اس نبی کی امت ہیں ہم۔ کس بات کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں؟ صرف لفظوں سے زندگی نہیں جی جاتی، ہم لوگوں کو پروف کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ حدیث کے قول ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الصلاۃ عماد الدین فمن اقام اقام الدین ومن ہدم ہدم الدین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو منہدم کر دیا اس نے دین کو منہدم کر دیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا ٹھنڈک بننا ہے۔ کیسے؟ جب ہم نماز پڑھیں گے، نبی کی سنتوں کو روز زندہ کرنا ہے۔ جب ہماری آنکھ کھلے، جب ہم سوئیں، جب ہم کھائیں پئیں، لوگوں سے بات کریں، محفل میں ہو تنہائی میں ہو، کچھ بھی ہو، سنت کے مطابق کریں، تب جا کر یہ ہماری زندگی خوشحال ہوگی اور ہماری دنیا بھی سنورے گی، اور انشاءاللہ تعالی ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ ربیع الاول کا مہینہ رسموں کا مہینہ نہیں ہے،
ایک یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبہ کے دن پیدا ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبہ کے دن ہی 12 ربیع الاول کو دنیا سے رخصت بھی ہو گئے. آیا اور چلا گیا، پتہ نہ چلا. کیوں؟ کیونکہ ہم رسموں میں لگے ہوئے ہیں. کب پتہ چلے گا؟ جب ہم کچھ یونیک کریں گے، جب ہم اہتمام کریں گے. آپ کو پتہ ہے سب سے خوبصورت زندگی کیا اللہ کے نبی نے بتایا؟ اللہ کے نبی نے بتایا کہ سب سے بہترین زندگی وہ ہے جس میں دین سیکھا جائے اور سکھایا جائے. ہم سب وعدہ کریں، ہمارے گھر میں اگر نماز نہ ہو تو ہمارے اندر خوف ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارا بچہ نمازی نہیں ہے. ارے آج ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوئی. ارے ہمارے گھر میں آج ذکر کی محفل نہیں سجی. ہمارے نبی کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم اپنے اللہ کا حق ادا ہونے کا کیسے، اپنے رب کا حق کیسے ادا کریں؟ وما قدر اللہ حق قدری. ہم کتنی بھی کوشش کر لیں لیکن ہم رب العالمین کا حق ادا نہیں کر سکتے. ہم کوشش کریں، ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا، ہم کہیں کہ بیٹا جاؤ، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی، اس کو مسجد تک لے کر جائیں، گھر پہ مصلی اس کی نماز درست کریں. بچے کو انگلش میں پویم نہیں یاد ہوتی، ماں کیا کرتی ہے؟ بیٹا یاد کرو. خود اس کے پیچھے 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 چکر لگاتی رہتی ہے کہ نہیں بیٹا یاد کرنا ہے ورنہ کل پنشمنٹ ملے گی. بچے کو اتحیات نہیں آتی، بچے کو درود شریف نہیں آتی، بچے کو سورہ فاتحہ نہیں آتی، بچے کو سورہ نہیں آتی، بچے کو دعائے سورہ نہیں آتی، کچھ بھی نہیں آتا. مائیں تب تو چکر نہیں لگاتی. کہاں گئی وہ ماں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں لڑا کرتی تھی؟ کہاں گئی وہ بہن بیٹیاں جو اپنی عزت حفاظت کرتی تھی، خود کرتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جاتی تھی تو وہ ان سے سوال کرتی تھی کہ اے اللہ کے نبی جو یہ میں پردہ کر رہی ہوں کیا یہ پردہ صحیح ہے یا کچھ دوسری طریقے سے میں پردہ کروں جس سے ہمارا مکمل پردہ ہو جائے؟ کہاں گئی وہ بہن بیٹیاں جو نبی سے یہ سوال کرتی تھی کہ اے اللہ کے نبی قیامت کے دن تم نے اللہ تعالیٰ سے میری سفارش کرانا؟ کہاں گئی وہ مائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں جاتی تھی، جو زخمی ہو جاتے تھے ان کے خیموں میں جا کر ان کے زخموں پر جو ہے دوائیں لگاتی تھی؟ کہاں گئی؟ آج وہ ماں ہے جو ان کی زندگی صرف موبائل تک سیمت ہے، جو رشتہ داروں کی برائیوں میں لگی ہوئی ہیں. بچے کہاں جا رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے ہیں، بچے کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہوتے تو مائیں شوہر سے لڑ جاتی ہیں، باپ سے لڑ جاتی ہیں کہ میرے بچے کے پاس یہ کپڑے نہیں، اس کے پاس کپڑا ہونا چاہیے. بچے کو اذان نہیں آتی. ہر گھر میں اذان کی آواز گونجنا چاہیے. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں سے اذان دلوائیں. مؤذن اذان دیتا ہے، مسجدوں کی میناروں سے آواز آتی ہے ہمارے گھر میں، لیکن ہمارے گھر میں بھی تو اذان ہونی چاہیے. کب ہوگی ہمارے گھروں میں اذان؟ کب اذان کی کلمہ لا الہ الا اللہ کی صدائیں کب ہمارے گھروں سے گونجے گی؟ ہم اس ربیع الاول، میرے بنانے کا صرف یہی مقصد ہے کہ اس ربیع الاول ہم اپنے آپ کو بدلیں، ایک نئی سنت کو لائیں. وہ سنت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. ہماری آنکھ کھلے تو سنت پر، ہماری آنکھ بند ہو تو سنت پر. میرے آنے کا مقصد اور میرے بتانے کا صرف یہی مقصد ہے. رسموں کو ختم کیجئے، سنتوں کو ایجاد کیجئے، تب ہماری زندگی خوشحال ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.